قیصر روم نے ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے پاس اپنا وزیر اس غرض سے بھیجا کہ جاؤ خلیفہ منصور کو میری جانب سے کہہ دو کہ اپنے علاقے کے تمام علماء کو اکٹھا کرو اور ہمارے چند سوالات ہیں، اگر ان کے علماء ان چند سوالات کے تسلی بخش جوابات دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ان کو کہہ دو ہمیں خراج ادا کیا کرے۔ تو جب قیصر روم کا وزیر خلیفہ منصور کے پاس آتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے تو خلیفہ منصور نے اپنے علاقے کے تمام علماء کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ایک ممبر رکھوایا، اس ممبر پر قیصر روم کے وزیر کو بٹھا دیا۔ جب روم کا وزیر اس پر بیٹھا اور علماء اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے سوالات کرنے شروع کیے۔ اس نے کہا کہ میرا یہ بھی سوال ہے، یہ بھی سوال ہے، یہ بھی سوال ہے، لیکن روم کے وزیر کو تسلی بخش جوابات نہ مل سکے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی تمہارے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا۔ تو اس علماء کے بھرے مجمع کے اندر ایک جید عالم دین جن کا نام اس وقت دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے لوگ جانتی پہچانتی ہے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے وزیر روم، میں آپ کے سوالات کے جوابات دینا چاہتا ہوں، مجھے وقت دیجئے گا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے، میں جوابات تب دوں گا وہ شرط پوری ہو جائے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں اور میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، کیونکہ آپ سائل ہیں، میں مجیب ہوں، یعنی جواب دینے والا ہوں۔ یہ ممبر پر بیٹھنا جواب دینے والے کا منصب ہے، نہ کہ سوال کرنے والے کا منصب۔ اس نے کہا آپ کی بات تو درست ہے، ٹھیک ہے، میں ممبر سے نیچے اترتا ہوں، آپ ممبر کے اوپر تشریف لائیے اور میرے سوالات کے جوابات عطا کیجئے۔ تو جب روم کا وزیر ممبر سے اترا اور امام اعظم ابو حنیفہ اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو روم کے وزیر نے پہلا سوال جو کیا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ خدا سے پہلے کون ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے جی، آپ کو گنتی تو 1 2 3 4 والی آتی ہوگی۔ اس نے کہا بالکل مجھے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 1 2 3 4 5، آپ یہ بتائیے کہ 1 سے پہلے عدد کون سا آتا ہے؟ تو روم کے وزیر نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کوئی بھی عدد نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب حساب کے تعداد میں گنتی میں 1 سے پہلے کوئی عدد نہیں ہے تو ہمارے خدا 1 سے پہلے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے اس جواب پر مطمئن ہوتا ہوں، لیکن دوسرا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ دوسرا سوال جب روم کے وزیر نے کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ خدا کا رخ اس وقت کس جانب ہے، یعنی خدا کس جانب دیکھ رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیتے ہوئے پہلے ان سے پوچھا بتائیے کہ جب کبھی چراغ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیے درمیان میں چراغ رکھا ہوا ہو اور وہ چراغ جل رہا ہو، روشنی اس کی آگے ہوتی ہے کیا دائیں بائیں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا نہیں، اس کی روشنی چاروں اطراف ہوتی ہے، اس کا کوئی رخ کوئی سمت متعین نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب نے فرمایا دیکھیے ایک چھوٹا سا چراغ ہے جو روشنی دے رہا ہے تمہیں، اس کی سمت جب متعین نہیں ہو سکتی تو جو حقیقی مالک ہے، حقیقی خدا ہے، جس کی نور کی وجہ سے کائنات جو ہے روشن ہے، پھر اس کا رخ ایک جانب کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کا رخ متعین کرنا بھی درست بات نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس بات کو بھی میں مانتا ہوں، لیکن میرا تیسرا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرا سوال کیا ہے؟ اس روم کے وزیر نے کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے بتائیے کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا دیکھیے کہ اللہ کے بہت سارے زیادہ کام ہیں، اللہ بہت سارے کاموں کو سر انجام دے رہا ہے، لیکن ان کاموں میں سے ایک کام جو ابھی اللہ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ممبر سے اتار کر میرے سامنے اللہ نے کھڑا کیا اور مجھے ممبر پر بٹھا دیا ہے۔ اب ان جوابات دینے کے بعد وہ وزیر روم کا سر شرم سے جھکاتے ہوئے وہ تسلیم کر گیا کہ ان علماء میں سے جس کا مقام اور جس کا مرتبہ اور جن کی شان اور عظمت ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔